نبیر حضور شفیق ملت ہم شبیہ شفیق ملت شہزادہ حضور محسن ملت حضور سیدی سرکار سید محمد شفیع میاں باپو قادری رزاقی ولی عہد صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ رزاقیہ و دیگر معزز باوقار سادت کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ کائنات کی دو عبقری شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میری مراد امام الائمہ سید الاصفیاء والاسخیاء حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور امام عشق و محبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، چند لمحات میں دونوں عبقری شخصیات پر جو بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی چند ان کی سیرت پاک کے حوالے سے باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام عشق و محبت کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، نور بنت نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، اور ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، حفظ توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بارگاہ امام عشق و محبت میں شیخ عبدالتواب صاحب نے بڑے ہی انوکھے انداز میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کیا ہے کہ خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ مذہب اہل سنت سلامت رہے، اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ مذہب اہل سنت سلامت رہے، دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور اے بریلی تیری عظمتوں کو سلام،
اے بریلی تیری رفعتوں کو سلام، تجھ میں ہیں جلوہ گر سنیوں کے امام، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہیں، اور لاکھ ہیلیں کریں دشمنان رضا، خوب جلتے رہیں حاسدان رضا، چاروں طرف گڑے ہیں نشان رضا، ان کی ہر شان و شوکت سلامت رہے۔ اور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں کہ شکر ہے روز محشر حضور خدا، شکر ہے روز محشر حضور خدا، مل گئے پیش کرنے کو احمد رضا، ہے یہ فرمانے آل رسول خدا، یہ مقدس امانت سلامت رہے، یہ مقدس امانت سلامت رہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، روز محشر میں بھی قادری ہی اٹھوں، قادری ہی جیوں قادری ہی مروں، روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھوں، نظام قبر میں حشر میں ہر جگہ نسبت قادریت سلامت رہے، نسبت قادریت سلامت رہے۔ اور چشتیوں قادریوں رضویوں اشرفی، چشتیوں قادریوں رضویوں اشرفی، نقش بندی سہر وردی جو ہے سبھی، گلشن سنیت کے حسین پھول ہیں، ان کی تہذیب نکہت سلامت رہے، ان کی تہذیب نکہت سلامت رہے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیوں سے انہیں سرفراز فرمایا، اور ان کی تمام خوبیاں اگر ایک پلے میں رکھ دی جائیں، تمام فضائل اگر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، لیکن ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سیدہ کائنات کے صاحبزادے ہیں، مولائے کائنات کے لخت جگر ہیں، اور یہ ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کائنات آج بھی ان کی ان شخصیتوں کی بنیاد پر آج بھی نازاں ہیں۔ میں ان کے صفات میں سے صرف دو باتیں عرض کروں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کتنے بڑے اوصاف سے مالا مال فرمایا۔ پہلی صفت، اللہ نے علم کا وہ خزانہ امام حسن پاک کو عطا فرمایا کہ کائنات اس کا کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک دن ایک شخص کو ایک ویران مقام سے پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا اور سامنے ایک لاش خون اور خاک میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اقرار جرم کر لیا، یعنی میں نے یہ مرڈر کیا، خون کیا، اس کا جرم اس نے قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مقتول کے بدلے قصاص میں اس شخص کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک دوڑا ہوا شخص حاضر ہوا، یعنی دوڑتا ہوا، اور اس نے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عریضہ پیش کیا۔ حالانکہ جرم اس نے قبول کر لیا اور یہ بندہ دوسرا آیا ہے، اور اس نے کہا کہ حضور یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں، یعنی میں نے قتل کیا ہے۔ سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم اول جو پہلا مجرم بن کے کھڑا تھا اسے فرمایا کہ تو نے تو اقبال جرم کر لیا ہے، یعنی اقرار کر لیا ہے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین جن حالات میں میری گرفتاری ہوئی ہے، یعنی جس حالت میں میں پکڑا گیا ہوں، تو میں نے یہ سمجھا کہ انکار جرم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ایسے رنگے ہاتھوں میں پکڑا گیا کہ اب میں اگر منع بھی کرتا تو چھوٹ نہیں سکتا تھا، ایسا مجھے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ بتا اصل قصہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں قصاب ہوں، یعنی کھاٹکی ہوں۔ جہاں قتل کا یہ واقعہ ہوا اس کے قریب ہی میں ایک بکرے کو ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، اور جیسے میں اس جگہ پر مطلب پیشاب پھرنے کے لیے حاضر ہوا، اور جیسے فارغ ہو کر اس لاش پر میری نظر پڑی تو میں اسے دیکھنے کے لیے قریب پہنچا، اور جیسے وہاں میں لاش دیکھ رہا تھا
اتنے میں آپ کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا، یعنی مجھے دیکھ لیا وہاں لاش کے پاس، اور سب لوگ کہنے لگے کہ تو ہی قاتل ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے اس لاش کے پاس دیکھا، اب میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، آپ کے ساتھیوں نے اسی حالت میں دیکھا کہ اب میں لاش کے پاس کھڑا تھا، میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا، تو میں نے سوچا اقبال جرم قبول کر لینا ہی بہتر ہوگا، اب اس سے سروکار نہیں تھا، اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ اب سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملزم سے پوچھا، کہا کہ تم بتاؤ اپنا قصہ۔ اس نے کہا امیر المؤمنین میں ایک اعرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے مال کی لالچ میں قتل کیا تھا، اتنے میں مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے تو میں ایک گوشے میں چھپ گیا، اتنے میں آپ کی پولیس آ گئی، اس شخص کو گرفتار کر لیا اور وہ آپ کے پاس لے آئی۔ اب جب کہ اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا، یعنی آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، تو میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا اور مجھے اس نے ملامت کی، اور میں اس بات پر آمادہ ہوا کہ قاتل تو میں ہوں اور میرے گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا جائے، تو مجھے حضور شرمندگی ہوئی، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنا جرم قبول کر کے اس کے جرم کو جو ہے وہ جرم والا نہیں ہے، اس کے قصور کو بچا لوں اور اس کو بری ذمہ جو ہے کر دوں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! اب دونوں فیصلے کتنے سنگین ہیں، دونوں نے اقرار جرم کیا تھا اور دونوں نے پھر اصل قصہ بھی بیان کیا، قربان جائیں۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں قریب ہی میں سرکار امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے حسن، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ اکبر! شیر خدا کے شیر تھے اور باب مدینۃ العلم سے اتنا سب کچھ سیکھ لیا تھا کہ اسی وقت عرض کی، کامل المؤمنین، اگر اس دوسرے شخص نے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے، یعنی جو دوسرا جرم قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، کہا ہاں، تو اس نے ساتھ میں ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے، کہا ہاں، تو مولا کائنات کے صاحبزادے امام حسن پاک کا علم سنے برجستہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سارے لوگوں کو جلایا، یعنی ایک جان کو اگر بچا لیا تو سب کو بچا لیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ سرکار امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کیا، اس دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا خود اپنے بیت المال میں سے ادا فرما دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں جتنے بھی علوم جو ظاہری ہے وہ تو ائمہ اہل بیت کو ملتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے باطنی علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ڈائریکٹ مولا کائنات کے سینے پاک پر منتقل فرمایا تھا، اس کا حصہ اگر سب سے پہلے کسی کے سینے میں منتقل ہوا ہے تو وہ سینہ کوئی اور سینہ نہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا سینہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا اور آپ کو یہ علمی رجحان سے اتنا مالا مال فرمایا۔ اس کے سوا وقتاً فوقتاً آپ نے علم کے دریا بہائے، ساتھ ساتھ میں ایک وصف آپ کا یہ رہا کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی رہے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشترکہ طور پر تینوں صاحبزادے کا اس واقعے میں ذکر ہے، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں صاحبان حج کے لیے جا رہے ہیں، جس اونٹ پر زیادہ راہ لگا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور جب بالکل پیچھے رہ گیا تو بھوک کی شدت لگی، تو اسی راستے پر ایک ضعیفہ کی جھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور فرمایا کچھ کھانے پینے کو بھی ہیں؟ اس نے عرض کیا، بڑھیا نے، کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اگر آپ کہیں تو دودھ نکال کر پلا دوں۔ اس نے دودھ دیا اور آپ لوگوں نے نوش فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اسے آپ ذبح کر دیں تو پکا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے اس نے بکری پیش کی، آپ نے ذبح کیا اور اس بڑھیا نے پکا کر گوشت دیا۔ ان حضرات نے پکی ہوئی بکری جو ہے اس کا گوشت کھایا۔ اب یہ تینوں صاحبزادگان چلتے وقت فرمانے لگے، اے مائی، ہم لوگ قریش میں سے ہیں، یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں،
جب اس سفر سے واپس لوٹیں گے تو مدینہ طیبہ آ کر ہم سے ملاقات کرنا، ہم تیرے احسان کا بدلہ چکا دیں گے۔ یعنی یہ شہزادوں کی شان رہی ہے، فوراً کہا کہ اب مدینہ شریف آ کر ملاقات کرنا، ہم تمہارے احسان کا بدلہ دیں گے۔ جب اس ضعیفہ کا شوہر آیا تو دیکھا کہ بکری نہیں ہے، اس نے پوچھا کہ بکری کیا ہوئی؟ اس نے پورا قصہ سنایا، اور جیسے اس نے قصہ سنایا تو وہ بڑا غصے ہوا، کہ ہمارے پاس یہی تو تھی جس کے ذریعے ہم دودھ کھاتے پیتے تھے اور اسی کے ذریعے ہمارا گزران ہوتا تھا، تم نے تو اسے کھلا دیا۔ کہا کہ اللہ بڑا مالک ہے، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ بس اب چند روز بیتے نا تو اور زیادہ غربت نے جو ہے دروازے پر دستک دے دی، یعنی فاقے کی نوبت آ گئی۔ بڑھیا نے کہا جن کو میں نے کھلایا تھا نا، کہا ہاں، کہا انہوں نے جاتے وقت یہ کہا تھا، کہا کیا؟ کہا مدینہ شریف آ کر ہم سے ملاقات کرنا، ہم تمہارے احسان کا بدلہ چکا دیں گے۔ یعنی یہ جملہ ضعیفہ نے دہرایا، اور جب اس ضعیف بڑھیا کے شوہر نے سنا نا تو کہا ایک کام کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اب ایک دن وہاں سے چلے وہ لوگ، اور جیسے مدینۃ الرسول حاضر ہوئے، کام ڈھونڈا، کام نہیں ملا۔ آخرکار انہوں نے اونٹ کی مینگنیاں چننا شروع کر دیا تاکہ اس بہانے کوئی نہ کوئی روزی کا اسباب پیدا ہو جائے۔ اسی درمیان جب وہ بڑھیا مدینے کی کسی گلی کوچے میں جو ہے مینگنیاں چن رہی تھی، اچانک اسی راستے سے سرکار امام حسن پاک کا گزر ہوا، اور جیسی گزر ہوا نا تو اس بڑھیا کو دیکھ کر پہچان لیا، اسے بلایا اور بلا کر کہا مائی آپ مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر! امام حسن نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا میں وہی شخص ہوں جو ایک دن تیرا مہمان بنا تھا، یعنی میں نے تیرے گھر پہ کھانا کھایا تھا، میں وہی مہمان ہوں۔ اب ضعیفہ نے جب غور سے دیکھا نا تو کہا ہاں پہچان گئی۔ امام حسن پاک نے فرمایا، کہا میرے ساتھ چلیے۔ ان کو گھر لے آئے اور اس کے بعد اپنے خادم سے فرمایا 1000 بکریاں خرید کر اس بڑھیا کے حوالے کی جائیں۔ 1000 دینار نقد لیے اس بڑھیا کو عطا فرمائے، اور جب بڑھیا 1000 دینار نقد لے کر چلنے لگی نا تو اس غلام سے کہا اس ضعیفہ کے ساتھ جانا اور میرے بھائی امام حسین کے پاس بھی لے جانا، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے گھر کا کھانا کھایا ہے تو وہ بھی انہیں نوازیں گے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑھیا پہنچی، آپ نے فرمایا میرے بھائی نے تجھے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں، 1000 نقد دینار۔ آپ نے فرمایا میں بھی 1000 بکریاں دیتا ہوں، 1000 دینار نقد دیتا ہوں۔ دونوں صاحبزادوں نے دے دی، اور اس کے بعد جب بڑھیا کو روانہ کیا امام حسین پاک نے تو فرمایا قریب میں عبداللہ جعفر طیار رہتے ہیں، ان سے بھی مل کے جانا، انہوں نے بھی مہمان نوازی میں حصہ لیا تھا، یعنی کھانا کھایا تھا، تو ان کے پاس بھی حاضری دے دینا۔ اللہ اکبر! جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس وہ بڑھیا گئی تو انہوں نے بھی پوچھا، کہا انہوں نے کیا دیا؟ کہا انہوں نے 1000 بکریاں، 1000 دینار دیے ہیں، قربان جائیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں، کہا میں تمہیں 2000 بکریاں دیتا ہوں، 2000 نقد دینار دیتا ہوں۔ اب ٹوٹل ہوئے 4000، یعنی 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر وہ بڑھیا جب اپنے شوہر کے پاس آئی تو کہا کہ یہ کن لوگوں نے دیا ہے؟ اب سنیے اس بڑھیا کا جملہ، کہا جن سخیوں نے ہمارے گھر ایک وقت کا کھانا کھایا تھا نا، یہ اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ کائنات کے وہ سخی لوگ ہیں کہ جن کو صرف ایک وقت اگر کوئی کھانا کھلا دیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سال میں اگر ایک بار بھی اگر امام حسن پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ذکر امام حسن، ذکر امام حسین قیامت میں اتنا فائدہ دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارے جب غوث پاک فرماتے ہیں کہ صرف میرا نام لینے والا اگر محبت سے مسکرا دے گا تو بھی اللہ اسے بخش دے گا، ارے جب بیٹے کے نام پر بخشا جاتا ہے تو دادا کے نام پر کیوں نہ بخشا جائے گا؟ یہ شان ہے امام حسن پاک کی کہ اللہ نے انہیں یہ رتبے دیے ہیں، اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے سخی، اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ساتھ میں عاجزی بھی اتنی، انکساری بھی اتنی، اور اس شان سے زندگی گزاری کہ لوگ دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ سیدہ کے لگتے جگر ہیں، مولا علی کے نور نظر ہیں، رسول اللہ کے پروردہ ہیں۔ انہوں نے اس انداز میں زندگی گزار کر ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات کی طرف راغب کیا کہ اللہ اگر مال دیں تو سخاوت کریں، علم دیں تو اللہ کے لیے اس سے پڑھے خود بھی اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور اسی میں ہمارا اور آپ کا بھلا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اسی پر غور و فکر کیا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی علم جو کمی ہے نا علم کی وہ پوری ہو سکتی ہے۔
لیکن کاش ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں امام حسن پاک کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. اللہ اگر آپ کو توفیق دیں، جو بھی میرے جوان دوست ہیں جن کو قرآن نہیں آتا وہ مدرسوں کی طرف راغب ہو جائیں. مدرسہ بالغان فیضان اعلی حضرت، مدرسہ بالغان فیضان مولا کائنات اور دیگر جو بھی مدارس ہیں اس میں حاضری دیں، سیکھیں. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجوں اور اپنے بیٹوں سے یوں فرماتے، کہا پڑھو، یاد کرو، اگر یاد نہ ہو تو اسے لکھو اور لکھنے کے بعد پھر یاد کرو. صاحب زادگان نے پوچھا حضور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج تم قوم کے چھوٹے ہو لیکن وقت آنے پر تم قوم کے بڑے بن جاؤ گے. یعنی ایک وقت وہ بھی آئے گا، ذمہ داریاں آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوگی، باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں بھی دی جائے گی، سماج کی ذمہ داریاں آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگی. اگر اس وقت اللہ نے علم دیا ہوگا تو قوم کو سیدھی راہ پر چلاؤ گے، قوم کو جو ہے بھٹکنے نہیں دو گے. یہ علم رہنمائی کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم امام حسن پاک کے اس قول پر عمل کر کے خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، جوانوں کو بھی دعوت دیں گے اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال کر ہم حضور کے دین کے علم کے لیے ہم ضرور نکالیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی جو ہے علم رسول کا مدینہ نظر آئے گا. آگے بڑھ کر صدیاں بیتنے کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ نے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجا اور 14ویں صدی میں اللہ رب العزت نے بریلی شریف کی سرزمین پر مجدد اعظم ہند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا. اور انہوں نے زندگی بھر علم پر اتنا کام کیا کہ آج بھی ان کے علمی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد لوگ اش کرتے ہیں. میں ان کے علمی کارناموں میں سے ایک بات عرض کر دوں جو اللہ کی طرف سے انہیں قوت حافظہ عطا فرمایا تھا اور کتنا مطلب تیزتر حافظہ ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت ملک العلماء شاہ ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ پیلی بھیت شریف تشریف لائے، امام المحدثین سلطان المفسرین مولانا شاہ وسیع احمد محدث سرتی قدس سرہ القوی کے کاشانہ اقدس پر جو ہے قیام فرمایا. اثناء گفتگو جو ہے ایک کتاب جس کا نام ہے عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، اس پر گفتگو شروع ہوئی. تو محدث صاحب نے فرمایا کہ میرے کتب خانے میں موجود ہیں. یعنی جب اعلیٰ حضرت نے کلام کیا نا تو اسی پر گفتگو ہو رہی تھی اس کتاب پر، تو کہا میرے کتب خانے میں موجود ہے. اتفاق ایسا کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب خانے میں موجود نہ تھی. اتفاق، حالانکہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ہر بار جہاں سے بھی باہر تشریف لے جاتے کئی ہزاروں کی کتابیں آتی تھی، لیکن عجیب اتفاق کہ یہ کتاب موجود نہ تھی. تو کہا میرے کتب خانے میں موجود ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیسے منگوائیے. جیسے محدث صاحب نے منگوائی اور اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ جاتے ہوئے اس کتاب کو میرے ساتھ کر دیجئے گا. کہا ٹھیک ہے حضور. اب جیسے ہی جانے کا پلان بن چکا تھا اور جیسے ہی وہ وقت پر جو جانا تھا نا تو کچھ لوگوں نے دعوت دے دی اور اس دعوت پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث صاحب کے یہاں ایک دن اور قیام کر لیے. اب اس رات میں جہاں اعلیٰ حضرت نے مطلب قیام کیا تو جس دن واپسی کا ارادہ تھا اس دن جانے لگے اور جانے لگے نا تو محدث صاحب کی وہ کتاب جو ہے وہیں ٹیبل پر پڑی رہی. اور جب جانے لگے تو محدث صاحب نے آگے بڑھ کر کہا حضور یہ لے لیجئے. آپ نے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھیے. تو کہا حضور کیا بات ہے؟ تو فرمایا کچھ نہیں. کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اس کو یہاں رکھ دینا اور میں لے جاؤں گا. فرمایا لے جاتا لیکن اگر کل جاتا تو لے جاتا، یعنی جس دن جانا تھا. لیکن ایک دن رک گیا ہوں نا. کہا ہاں. کہا الحمدللہ آج رات میں نے یہ پوری مکمل کتاب ایک بار دیکھ لی ہے. یہ جملہ کہا ایک بار میں نے دیکھ لی ہے، اب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی محدث صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی یا میں نے لے آنے کو واپس کہا، دے دینے کو واپس کہا، ایسا کوئی جملہ نکل گیا؟ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کتاب جو میں نے رات میں دیکھی ہے نا. کہا ہاں. کہا اس پر فہرست کی مضامین کی جو فہرست ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی، وہ فقیر قادری نے لگا دی ہے. پوری کتاب پر وہ میں نے لگا دی ہے.
اور پھر فرمایا فہرست کے جو مضامین تھے وہ بھی میں نے اس میں لگا دیے، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا، کہا سنو محدث صاحب، اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے تک جس بندے نے اس کتاب میں سے کوئی بات پوچھی تو فقیر احمد رضا اس کی عبارت تک زبانی پڑھ دے گا، یعنی اتنی بڑی کتاب کی عبارت بھی پڑھ دے گا، اور اس کی کتاب اسی کتاب کے حوالے سے فتویٰ بھی دے لے گا۔ اور رہی مضامین کی بات، یعنی جو اس میں مضمون میں نے فہرست بنائی، تو فرمایا الحمدللہ صبح قیامت تک یہ میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ یعنی یہ قوت حافظہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی یادداشت دی کہ اتنی ضخیم کتاب آپ نے ایک رات میں دیکھ بھی ڈالی اور فہرست بھی لگا دی، اور یہ اللہ کا خاص ان پر جو ہے خصوصی کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم میں یہ مہارت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک علم بڑا مشہور ہے، اور عموماً مطلب سب لوگ اس سے دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت میں یہ علم جو ہے نا بڑا ٹف ہے، حالانکہ جو لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ ہم اور آپ اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تعویذ دیکھا ہوگا نا، تعویذ آپ نے، اس میں کھانے بنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تعویذ 8 کھانے کا، 16 کھانے کا، 4 کھانے کا، 9 کھانے کا، اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اور وہ اینی ٹائم ایسے لکھ نہیں دیے جاتے، وہ آنکڑے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں لکھے ہوتے، بلکہ وہ گنتی جو ہے نا، وہ عدد، وہ بھرنے کے طریقے ہیں، اسی کو علم تقصیر کہتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ زیادہ سے زیادہ کوئی مثلث، مربع، بس زیادہ سے زیادہ کوئی 5 یا 16 تک اس کو بھرنا جانتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ لیکن اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تقصیر پر جو مہارت حاصل تھی، اس کا آپ اندازہ لگائیے اس واقعے سے۔ ملک العلماء جس مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں ایک جناب تشریف لائے جن کا نام شمس الہدا صاحب تشریف لائے، اور محب محترم الحاج مولانا مولوی مقبول احمد صاحب جو مدرسے کے مدرس تھے، ان کے یہاں مہمان ہوئے۔ اب گفتگو شروع بھی، علمی گفتگو ہوتی تھی، جب بھی لوگ ملتے تھے علماء تو بات چیت ہونے لگی۔ اسی بات چیت کے درمیان انہوں نے اپنے علم کی بات کرتے ہوئے فن تقصیر کی واقفیت کا ذکر کیا، کہا الحمدللہ مجھے فن تقصیر میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ تو مولوی صاحب بہت ظریف طبیعت کے آدمی تھے، سنا تو اندازہ ہوا کہ یقیناً شاہ صاحب کو جو ہے بڑا فن کا ملکہ حاصل ہے۔ بس یہ اپنی باتیں کہہ ہی رہے تھے، چنانچہ مہینہ 2 مہینے میں 1-2 پھیرا وہ ادھر ادھر لگانا ان کو ہوتا ہی تھا، اور مولانا کے یہاں 1-2 وقت ضرور وہ تشریف لاتے اور وہ مہمان نوازی فرماتے، اور ہر بار فن تقصیر کے معاملے میں وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات فرماتے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، کہا کہ آپ جس فن کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، کہا ہاں، کہا میرے مدرسے میں بھی ایک مدرس ہیں، کہا ہاں، کہا ان کا نام ظفر الدین ہے، ان کا نام ظفر الدین ہے، کہا ہاں، کہا وہ بھی فن تقصیر جانتے ہیں، ایسا، کہا ہاں۔ تو انہیں حیرت ہوئی، حیرت یہ ہوئی کہ ان کے پاس جو مہارت تھی نا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا فن میں ماہر اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی جتنے وہ طریقے جانتے تھے۔ تو کہا اچھا، کہا ہاں، کہا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے گھر گئے ہوئے اور وہ وقت کی پابندی کے ساتھ مدرسے میں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے انہیں جب معلوم ہوا کہ اس پٹنہ میں مولانا کے دوستوں میں، مدرسے کے مدرسوں میں ایک شخص فن تقصیر جانتا ہے، تو حیرت تو تھی ہی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے مولانا، دوست سے کہا ایک کام کیجئے، کہا کیا؟ کہا مولانا ظفر الدین سے میری ملاقات کرا دیجئے، کیونکہ ایک فن کا جانکار دوسرے فن کو سمجھ سکتا ہے نا، تو اس انداز میں انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کرا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ مدرسے تشریف لے آتے اور 4 بجے وہ دریا پر واپس ہو جاتے۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف شاہ کو لیے ہوئے علامہ ظفر الدین کے پاس تشریف لائے، ان کا تعارف کرایا، بہت ساری خوبیاں بیان کی اور بڑا کمال بیان کیا، اور فن تقصیر کے جانکاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان کی بتائی۔ اور جب یہ سب باتیں ہونے لگی تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ جناب ظفر الدین صاحب، آپ مربع جو ہے، یعنی جو 4 کھانے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ کتنے طریقے سے بھر سکتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، بطور
فخریہ بلند آواز سے فرمایا کہ 16 طریقے سے. میں نے کہا بس. اس پر فرمایا کہ نہیں. ظفر الدین صاحب نے پوچھا, کہا آپ کتنے طریقے سے مربع کو بھر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 16 طریقے سے. جب ظفر الدین صاحب نے سنا نا کہ 16 طریقے سے, تو فوراً فرمایا بس. تو اب شاہ صاحب نے پوچھا جو مہمان بن کر آئے تھے, کہا آپ کتنے طریقے سے بھر سکتے ہیں؟ کہا الحمدللہ 1152 طریقے سے بھر سکتا ہوں. اب جہاں 16 طریقے سے مربع بھر سکتے تھے, اسی مربع یعنی 4 کھانے والے کو وہ 1652 طریقے سے بھر سکتے تھے. تو کہا سچ بولیے مولانا صاحب, یعنی ظفر الدین صاحب سے کہا سچ بولیے. تو اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو 4 لاکھ مرتبہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ یعنی آپ سے جھوٹ بول کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے جو 1152 کہا وہی صحیح ہے. مجھے اگر جھوٹ ہی بولنا ہوتا تو لاکھوں کی تعداد بتاتا. اب انہوں نے کہا کہ 1152 کی کیا خصوصیت تھی؟ میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو کہا آپ اس کو میرے سامنے بھر سکتے ہیں؟ مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا الحمدللہ میں اس کو بھر کر رکھ چکا ہوں, یعنی یہ میرے پاس بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں دیکھنا تو میرے یہاں ناشتے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لے آئیں. اب اس کے بعد ناشتے کی دعوت ہوئی, اور جب وہاں تشریف لے گئے تو پھر اسی فن کی بات نکلی. تو پھر وہی سب دیدار کرانا تھا ساری چیزوں کا. تو وہ سارے فن تقصیر پر جو ان کے مہارت شدہ تھے وہ سب دکھائے, اور جب دکھانے لگے نا تو اش کرنے لگے. اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ پوچھا, کہا مولانا ظفر الدین ایک بات پوچھوں؟ کہا فرمائیں. کہا آپ اتنا بتائیں کہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ فن تقصیر کا مجھ سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہوگا, لیکن آپ نے ایک جملے میں میری بات کو جو ہے بند کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب 1152 طریقے سے اس کو بھرنا جانتے ہیں, آخر یہ آپ نے سیکھا کس سے ہیں؟ قربان جائیں, مولانا ظفر الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد برحق امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سیکھا ہے. کہا آپ نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے؟ کہا ہاں. جیسے اعلیٰ حضرت کا نام سنا نا تو بڑے معتقد ہو گئے, نام سن کر یقین ہو گیا. پھر انہوں نے ایک سوال کیا, کہا جب آپ 1152 طریقے سے بھر سکتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنے طریقے سے بھر سکتے ہیں اس کو؟ کہا الحمدللہ وہ بھی بتا سکتا ہوں. کہا کتنے طریقے سے؟ کہا 2300 طریقے سے بھر سکتے ہیں. یعنی ایک کھانا جو 4 مربع ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, ذرا سوچیں کہ یہ فن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو اس فن میں بھی مہارت تامہ عطا فرمائی. اس طرح کے 120 علوم ہیں, ان 120 علوم میں اللہ رب العزت نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی. آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, جس فن میں بھی دیکھیں آپ نے جو ہے دلائل کے انبار لگا دیے. اس کے سوا اللہ رب العزت نے آپ کو روحانی طاقت بھی عطا فرمائی. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ وہ صرف عالم تھے, عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر تھے. اور اس کا جملہ اسی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا. جب اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سنا نا, کہا کہ وہ 2300 طریقے سے بھر سکتے ہیں, تو برجستہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت علم کا دریا نہیں ہے. کہا تو؟ کہا وہ علم کے سمندر معلوم ہوتے ہیں. یہ جملے کہے یہ اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں, لیکن اللہ نے روحانی پاور بھی اتنا دیا تھا. اور روحانی پاور کیسے ملا تھا؟ ایک مرتبہ 2 حاسدوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور باقاعدہ وہ قتل کر دیتے. جیسے ہی پیچھے سے انہوں نے حملہ کرنا چاہا نا, تو جو 2 حملہ آور ہونا چاہتے تھے پیچھے سے, وہ دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کر گرے. اتنے میں لوگوں کی آمد و رفت شروع تھی. فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ 2 آدمی پڑے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کو پانی چھڑکا. اور پانی چھڑکنے کے بعد جب ان کو ہوش میں لائیں تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا. کہا کہ ہم ارادے بد سے آئے تھے اور مولانا احمد رضا خان کا قتل کرنے آئے تھے. کہا پھر ہوا کیا؟ کہا جب ان کے پیچھے ہو کر ان کو قتل کا منصوبہ بنا کر نکلے نا, کہا ہاں قریب تھا کہ ہم ان پر وار کرتے ہیں. اتنے میں 2 شیروں نے ہم پر حملہ کرنا چاہا اور کہا کہ اگر ان کی طرف وار کیا تو اس سے پہلے میں تم پر حملہ کر دوں گا. یہ 2 شیروں کی ہیبت دیکھ کر ہم لوگ بے ہوش ہو گئے. اور جیسے یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا کہ آپ پر 2 آدمی حملہ کرنا چاہتے تھے, اور شیروں کو ڈر کر وہ خوفزدہ ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. برجستہ یہ کہا دیکھنے میں وہ شیر تھے. کہا ہاں. کہا الحمدللہ یہ شیروں کی طاقت نہیں ہے. کہا تو؟ کہا یہ مکین گنبد خضرا اور بغداد کے شہنشاہ کی حمایت تھی. یعنی یہ وہ ذات ہیں کہ جس کی حمایت ڈائریکٹ گنبد خضرا سے کی جاتی ہے,
बगदाद मोहल्ला से की जाती हैं, और अल्लाह ने उन्हें वो रूहानी पावर अता फरमाया था। एक मरतबा आपके एक मुरीद थे, इनका नाम अमजद अली था, बड़े शिकार के शौकीन थे। तो अब वो शिकार करने गए तो हिरन को मारने के बजाय किसी आदमी को गोली लग गई, और जैसे वो पकड़े गए तो अब उस ज़माने के एतबार से फैसला कर दिया, कहा इनको फांसी लगाना चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल। अब जैसे ही फांसी लगने का ऑर्डर आ गया, उनकी वालिदा दौड़ी हुई आई आला हज़रत के पास और कहा कि मेरे बेटे को बचा लें आप, मेरा एक ही बेटा है, कुर्बान जाएं। अल्लाह ने क्या ज़बान में असर अता फरमाया था, कहा फिक्र ना करें माई। कहा क्यों? कहा कल नाश्ता अमजद अली घर पे ही करेगा, फांसी लगने वाली है। उस दिन कहा कल का नाश्ता, जो कल फांसी लगने वाली है, कहा कल का नाश्ता वो अमजद अली घर पे आके करेगा। हैरत की इंतहा हुई। कहा आप मेरी जिसी उम्र लायक बुढ़िया से आप मजाक करते? कहा माई कोई मजाक नहीं है, आप जाइए बेफिक्र रहिए, अमजद अली को कुछ नहीं होगा। बुढ़िया तो चली गई। जब फांसी का वक्त करीब आया ना तो लोग मुलाकात के लिए पहुंचे, तो माँ भी पहुंची, और जैसी माँ पहुंची ना तो कैद खाने में अमजद अली जो थे ना वो मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने पूछा बेटा कल तेरी फांसी का वक्त है। कहा माई टेंशन न लो, कल का नाश्ता तुम्हारे साथ होगा। यानी ये भरोसा दिलाया, यानी जो कैद में वो भी कह रहा है, कहा टेंशन न लो, नाश्ता आपके साथ होगा। अजीब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब कल फांसी लगने वाली थी, उसी वक्त लोगों की निगाहें जो हैं दुआएं मांग रही थी कि अमजद अली बच जाएं, अमजद अली बच जाएं। और आला हज़रत और उनकी वालिदा और अमजद अली साहब, ये तीनों बेफिक्र थे। जैसे ही उनको फांसी लगाने का बिल्कुल वक्त करीब आया, उसके करीब ही में एक तार आया। मलिका विक्टोरिया का बेटा जब तख्त नशी हुआ, उसकी खुशी में जितनी फांसी लगने वाली थी सबको उसने जो है माफ किया और सारे कैदियों को आजाद किया। जैसे ही वो फंदा डाला, उसी वक्त वो तार आया और किसी ने कहा रुक जाओ। कहा क्यों? कहा मलिका विक्टोरिया का बेटा जो है वो जानशीन बना है, और उसकी खुशी में मलिका विक्टोरिया ने सब कैदियों को और फांसी लगने वालों को आजाद कर दिया है। अमजद अली साहब ने ऐसे निकाला और कहा आला हजरत ने कहा था ना कल का नाश्ता घर पे होगा। ये अल्लाह ने ताकत बख्शी है। ऐसे एक बहुत बड़े फकीह थे, फकीह, इनको सिराजुल फुकहा कहा जाता था। इनका नाम सिराज अहमद साहब था, बड़े फकीह थे पाकिस्तान के। अब सिराजुल फुकहा, कुदवतुल मुहक्किकीन, उस्तादुल उलमा, ऐसे बड़े बड़े अलकाबात थे, और पाकिस्तान में सिर्फ उनके इस नाम पर लोग एतमाद कर बैठे थे। लेकिन कमजोरी उनकी यह थी कि वो देवबंदी थे। उनको बचपन से यह सिखाया गया था कि कभी मौलाना अहमद रजा की किताबें न पढ़ना, और उन्होंने जिंदगी में तालिब इल्मी की दौर में भी नहीं पढ़ी और बड़े हो गए फिर भी नहीं पढ़ी। एक दिन वो एक मसले में फंस गए, और उस मीराथ के मसले में जब फंसे ना तो उन्हें वहाबियों के तमाम मरकजों में फतवा भेजा। सब जगह से जवाब आया, दिल मुतमईन नहीं हुआ। और जब दिल मुतमईन न हुआ ना तो दिल में ख्याल किया, कहा अब तक सुनता आ रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा को मत पढ़ना, मौलाना अहमद रजा को मत पढ़ना, मौलाना अहमद रजा को मत पढ़ना। ट्राई करते हैं, पढ़ते नहीं है, कम से कम सवाल तो भेज के ट्राई तो कर लेते हैं। अब उन्होंने जो है पाकिस्तान से बरेली शरीफ उस जमाने के एतबार से खत भेजा, और जैसे खत आया उसके बाद उन्होंने जब सवाल भेज दिया आला हज़रत की बारगाह से, जब वो खत का जवाब गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फरमाते हैं ये सिराजुल फुकहा कि हर जगह से महीनों में खतूत आते थे, बरेली शरीफ में हफ्ते में खत वापस आया। और खत जब वापस आया तो फरमाते हैं कि आला हजरत ने इस मसले को इस तरह हल किया, इस तरह हल किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम सैयद इदरीस बाबू कादरी, माशाअल्लाह, तशरीफ लाएं बाबा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि आला हजरत ने मसले को इस तरह हल किया कि तमाम किताबों के इख्तिलाफात, शुकूक व शुहबात, इनको सबको रफा किया। आला हजरत के जवाब देखने के बाद आला हजरत के मुताल्लिक मेरा अंदाज़े फिक्र यकसर बदल गया, और उनके बारे में तमाम ख्यालात फासिदा अकीदत में बदल गए। फिर मैंने ये खत का जवाब पढ़ लिया। उसके बाद कहते हैं कि फिर मैंने आला हजरत की तसानीफ मंगाई, यानी किताबें मंगाई, और किताब मंगाकर जब मैंने उससे पढ़ना शुरू किया तो फरमाते मैं आला हजरत की किताबों को पढ़ रहा था, और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि आला हजरत सिर्फ किताबों का मुताला नहीं करवा रहे हैं,
بلکہ وہ بریلی کا تاجدار میرے سینے میں سے یہ وہابیت دیوبندیت کو دھو رہے ہیں اور سنیت کو داخل فرما رہے ہیں. اور میرا سینہ، وہ کہتے ہیں میرا سینہ اسی وقت دیوبندیت وہابیت سے جو زنگ آلود تھا دھو دیا. اور الحمدللہ مسلک اہل سنت کے جو عقائد تھے ان کو جلا بخشی. اور اس فتوی میراث میں جو مجھے جواب دیا اس میں میں نے اعلیٰ حضرت کی 2 کرامتوں کو دیکھا. پہلی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا سائل فاضل ہداہ اللہ. اس میں یہ کرامت تھی کہ انہوں نے بریلی شریف میں رہتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ سوال کرنے والا جاہل نہیں بلکہ اپنے وقت کا جید کوئی عالم ہے، فاضل ہے. اور دوسرا انہوں نے میرے راہ راست کے لیے دعا کی، ہدایت کی. ان کے لفظوں کا یہ خطاب فرمانا، آپ فرماتے ہیں ان دونوں کرامتوں کو پڑھنے کے بعد ہی میں نے دیوبندیت سے توبہ کی، وہابیت سے توبہ کی. اور وہ فرماتے کہ الحمدللہ میں نے مذہب اہل سنت والجماعت کو تسلیم فرما لیا. یہ انہوں نے بریلی شریف میں اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں تک جو ہے حق پہنچایا ہے. آج الحمدللہ ہم اور آپ ان کے جشن میں موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.